عزیزان گرامی وقار، ایک بات اور بھی میں بتا دوں، جن کو غرور و تکبر ہے اپنی زندگیوں پر، چند لوگوں کی تعریف سے غرور میں مت آ جانا کہ اب میرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ پیسہ اگر آ گیا ہے تو یہ بھی مت سمجھ لینا کہ میں پیسے سے ہر چیز کر سکتا ہوں۔ فرعون، قارون، حامان، شداد، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے دنیا کی اکثر دولت پر قبضہ کیا لیکن کر کچھ نہیں سکے۔ میں نے چند دنوں قبل ایک مشہور و معروف کمپنی کے مالک کا تذکرہ پڑھا تھا، کوریا کا۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ملک کی حکومتوں کو بدل دیتا، اتنے بڑے پیسے والا تھا۔ یہ 2012 یا 14 کی بات ہے۔ اس کے اچانک صحت میں ایسی گراوٹ آئی کہ وہ کوما میں چلا گیا۔ جس کے پاس اربوں ڈالر ہیں، اس کا بیٹا موجود تھا۔ اس کا یہ اعلان تھا کہ جو ڈاکٹر اس کے باپ کا علاج کرے وہ پر ڈے $1 کروڑ لے سکتا ہے۔ پر ڈے اس کو اتنا پے کیا جائے گا، بس ایک بار اس کو ہوش میں لے آئے تاکہ یہ ہمیں ہوش میں آ کر کے اپنی ساری چیزیں بتا کر کے جائے۔ 4 سال تک وہ امیر آدمی بستر پر پڑا رہا، نہ ہاتھ اٹھا سکتا نہ پیر اٹھا سکتا، دیکھتا رہتا، گھورتا رہتا۔ یہ کوما کی کیفیت تھی۔ 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس کے اوپر خرچ کیے گئے اور اس کے بعد دنیا سے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ میں نے یہ محسوس کیا، اتنے بڑے پاور والا جو کبھی تختے بدل دیتا، حکومتیں بدل دیتا، لیکن وہ صرف اپنا بستر بدل نہیں سکا، اپنی صحت کو نہیں واپس لا سکا۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، ہماری زندگی کی یہی حیثیت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور، ہماری دوڑ بھاگ، ہم طاقت حاصل کرنے کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، انسان کتنا پاور حاصل کر سکتا ہے یا انسان کتنا طاقتور ہے؟ تو وہ تو سامنے پوچھنے والے کے انداز کے اعتبار سے جواب دیا کرتے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اس کے جوابات تو بڑے تفصیلی ہیں، مگر میں تجھے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک پیر اٹھا، کھڑا ہو جا۔ وہ سامنے آنے والا شخص پوچھا کیا تھا کہ انسان کی کتنی طاقت ہے؟ حضرت علی نے کہا ایک پیر اٹھاؤ۔ پیر اٹھایا، ایک پیر پہ کھڑے رہو۔ ایک پیر پہ کھڑا رہا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ کہا کہ حضور اب تو سر کے بل گروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا بس اتنی طاقت ہے، اتنی ہے تمہارے پاس کہ ایک ہی پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرا اٹھاؤ گے تو سر کے بل گرو گے۔ اس سے زیادہ تمہارے پاس پاور بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے۔ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے جسے جتنا نوازنا چاہے، لیکن انسان اپنی طاقت کے بل بوتے اس سے زیادہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ساری باتیں میں نے جو عرض کی ہیں آپ کے سامنے، یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی کے وہ فیکٹ ہیں جس کو آپ منہ نہیں چھپا سکتے۔ اسی لیے وہ بات مجھے یاد آتی ہے، سرکار غوث العظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے تھے تو ان کے خطبے میں ہزاروں لوگ روتے تھے، کئی بے ہوش ہو جاتے، کئی لوگوں کے جنازے نکلتے۔ کیوں؟ وہ آخرت کے تصور پر ہی ان کے اکثر خطبے ہوا کرتے۔ غوث پاک کے خطبے آج بھی لکھے ہوئے موجود ہیں، پوری کتاب موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پورا ان کا بیان اور خطبہ اسی بات پر چلتا رہتا تھا کہ آخرت ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ایک بار آپ نے ممبر پر بیٹھ کر کیا بیان کیا سنیں۔ پہلے تو اپنے صاحبزادے سے کہا آج تم بیان کرو، وہ بیان کرتے رہے، لوگ خاموش رہے۔ وہ اتر آئے اور کہا ابا جان، آپ جس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں، میں نے بیان کیا کافی دیر تک، لوگوں میں سناٹا ہے۔ غوث پاک پھر خود چڑھ گئے ممبر پر، کہا میں بیان کرتا ہوں۔ اور بیان کیا کیا؟ کہا اے لوگوں سنو، میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہوا۔ میں نے دوپہر کا وقت تھا، گرمیاں تھیں، میری بیوی نے
دہی جمع کر رکھا تھا مٹی کی ہانڈی میں تاکہ ان گرمیوں میں دہی کھا لوں۔ دوپہر کو جب میں پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے ایک بلہ آیا اور پنجہ مارا اور دہی کی ہانڈی پھٹ گئی، پورا دہی بہہ گیا، نہ میں کھا پایا نہ میری بیوی کھا پائی۔ اتنا بیان کیا غوث پاک تو لوگ رونے لگ گئے، دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کیا تھا میرے عزیزوں، گھر کا واقعہ بیان کرنے پر رونا کس بات کا؟ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ بغداد والے جو محفل میں حاضر ہوتے تھے وہ غوث پاک کے مرید ہی نہیں، وہ اہل دل تھے۔ وہ باتوں کی تہ تک پہنچتے کہ غوث پاک اپنے گھر کا قصہ نہیں سنا رہے ہیں بلکہ ہر انسان کی زندگی کی حقیقت اور اس کا فیکٹ بتا رہے ہیں کہ تم جس طرح سے میرے گھر میں دہی جمایا گیا تھا گرمیوں میں کھانے کے لیے، پوری زندگی بھر مال جمع کرتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آ جائے، مصیبت کے وقت کام آ جائے، جمع کرتے کرتے رہ جاتے ہو، پھر وہ وقت آتا ہے جب تمہارے کھانے کا اس سے پہلے ملک الموت آ کر تمہاری روح قبض کر جاتا ہے۔ جس طرح میرے گھر میں بلے نے پنجہ مارا اور دہی کی ہانڈی توڑ دیا، بہہ گیا، ہماری زندگیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، ویسے کہ ویسے ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ جس وقت دنیا سے آپ جا رہے ہوتے ہیں یا ہم جا رہے ہوتے ہیں کتنی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، کتنی چیزیں، ہمارا سارا کا سارا یہاں چھوڑ کر کے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ کئی اولاد اگر اللہ نے دیا ہے تو بیوی بچے اور اپنا بنایا ہوا وہ گھر، اپنے خریدے ہوئے سامان، اپنی جان جس میں لگی ہوئی وہ لباس، اپنا مال، یہ ساری چیزیں دیکھتے رہ جاؤ گے، اور جب تمہیں اٹھا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے خالی طور پر کچھ بھی نہیں، کفن میں ایک جیب تک نہیں سلتے اور قبر میں ایک تکیہ تک نہیں رکھتے اور سونے کے لیے ایک چٹائی بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، اس سے منہ نہیں موڑو۔ کب تک اس سے منہ موڑو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے میں آج یہ بیان کر رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جا رہا ہوں، دو نصیحت کرنے والوں کو تمہارے درمیان چھوڑ جاتا ہوں، جب تک یہ دو نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سنتے رہیں گے لوگ ہدایت پر قائم رہیں گے۔ وہ کون سے دو نصیحت کرنے والے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قرآن ہے اور دوسرا موت ہے۔ قرآن تمہیں نصیحت کرتا رہے گا اور موت تمہارے محلے میں آئے، تمہارے رشتہ داروں میں آئے، وہ بھی ایک خاموش نصیحت کر کے جاتی ہے کہ تیرا بھی یہی ہونا ہے، تمہیں بھی یہیں پر اپنے سفر کا خاتمہ کرنا ہے میرے عزیزوں۔ اور یہ انہی حالات کے دوران ہم سب کو پھر سے اپنا احساس بیدار کرنا چاہیے کہ مجھے پلٹنا ہے۔ اچانک کوئی بلاوا آ جائے تو مجھے سب چھوڑ کر کے نکلنا ہو۔